السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں کے دنیاوی نقصانات۔ نمبر 27، رحمت الہیہ سے نا امید ہونا۔ ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے رحمت الہیہ سے نا امیدی ہو جاتی ہے، اس وجہ سے توبہ نہیں کرتا اور بے توبہ مرتا ہے۔ جب آدمی بہت زیادہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کے اندر ہی اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس سے اللہ رب العزت سے نا امیدی پیدا ہو جاتی ہے۔ گناہ کا ایک زہر یہ ہوتا ہے اور گناہ کا برا اثر اور نحوست یہ ہوتی ہے کہ اس سے آدمی اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے، اور وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اب مجھے توبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں نے گناہ ہی اتنے کیے ہیں کہ معاف ہونے والے نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اس طرح وہ نا امید ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت بہت زیادہ رحم و کرم والا ہے، بہت زیادہ رحم و کرم والا، وہ غفار الذنوب ہے، وہ چاہے تو یک لخت جو ہے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کیا ہو، چاہے کتنے ہی بڑے گناہ بار بار کیے ہو، اللہ رب العزت کے سامنے دو آنسو بہا کر گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی وہ رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے کہ اب میرا گناہ معاف کیسے ہوگا، اس لیے کہ گناہ کو معاف کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تم کروڑوں گناہ کرو اور دو آنسو بہا دو، وہ کروڑوں گناہ کو اللہ رب العزت یک لخت جو ہے ختم کر دے گا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو رحمت الہیہ سے نا امیدی پیدا ہو جاتی ہے بار بار گناہ کرنے سے، یہ گناہ کا نقصان ہے۔ اب آگے لکھا ہے کہ کسی شخص سے مرتے وقت کہا گیا کہ لا الہ الا اللہ کہ اس نے گانا شروع کیا تا تن تنا، اور کہنے لگا جو کلمہ مجھ سے پڑھواتے ہو اس سے مجھ کو کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے، کوئی گناہ تو میں نے چھوڑا نہیں۔ آخر کلمہ نہ پڑھا اور رخصت ہو گیا۔ اللہم احفظنا من جزاء الاعمال، صفحہ 63-64۔ ایک آدمی کو مرتے وقت کلمے کا کہا گیا، بے کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، تو اس نے گانا شروع کیا، کیونکہ زندگی بھر اس نے گانا گایا ہوگا، گانا سنا ہوگا، اور اس کے علاوہ کئی خرافات و گناہ کیے ہوں گے، تو اس نے گانا شروع کر دیا تا تن تنا اس طرح، اور پھر وہ کہنے لگا کہ جو کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ والا جو کلمہ تم مجھ کو پڑھوا رہے ہو وہ مجھے کیا فائدہ پہنچائے گا، اس لیے کہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں چھوڑا ہے، پوری زندگی میں نے گناہ کیا ہے۔ تو اس نے گویا کہ وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو گیا کہ جب میں نے اتنے بڑے گناہ کیے ہیں تو اب آخر میں کلمہ پڑھوں گا تو وہ کلمہ مجھے کیا فائدہ دے گا، تو پوری زندگی گناہ کرتا رہا اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کر اخیر میں کلمے کے بجائے پھر وہ وہی گناہ کر رہا ہے جو اس نے پوری زندگی کیے تھے، یعنی گانا والا، اور بغیر توبہ کے مر گیا اور دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ سطور بالا میں کل 27 دنیاوی نقصانات بیان ہوئے جو گناہوں سے صادر ہوتے ہیں۔ ان نقصانات کو سامنے رکھ کر ہر فرد مومن کو گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، مبادا کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ گناہ کرتے کرتے آدمی رحمت الہیہ سے نا امید ہو کر بغیر توبہ کے دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے وقت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ بحوالہ اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت کیجیے، صفحہ 184۔ یہاں تک 27 دنیاوی نقصانات بیان کیے گناہوں کے، اور بڑے عجیب و غریب نقصانات ہیں۔ تو ان گناہوں کے نقصانات کو بیان کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ان سے ہم بچنے والے بنیں، گناہوں سے ہم اپنے آپ کو خوب بچائیں۔ پھر بھی بشریت کے ناطے اگر کوئی گناہ ہو جائے، چاہے صغیرہ گناہ ہو جائے چاہے کبیرہ گناہ ہو جائے، فوراً اللہ رب العزت سے معافی مانگ لے۔ اللہ رب العزت سے معافی مانگنے کے اندر ذرا برابر شرم نہ کرے، اس لیے کہ اللہ تو بہت بڑا رحم والا ہے، بہت کرم والا ہے۔ تم ہزاروں گناہ لے کر جاؤ گے، ایک آنسو بہا دو گے، اللہ رب العزت معاف کر دے گا۔ تو ہمیشہ پہلے تو گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، پھر بھی اگر بشری تقاضے کے ناطے اگر ہو جائے تو اللہ رب العزت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔
اللہ نہ کرے گناہ کرتے کرتے اللہ رب العزت سے نا امید ہو گئے اور گناہ کرتے کرتے پوری زندگی گناہوں میں ملوث ہو گئی، اور جاتے جاتے کلمے کے بجائے وہی گناہ کر لیا جو پوری زندگی گناہ کر رہا تھا، وہی گناہ اس نے دوبارہ مرتے وقت کر لیا، تو پھر وہ وقت بہت برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے برے وقت سے ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کے ہر فرد کی پوری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔